السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ 26ویں کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا شور۔ حکومت نے آئینی ترمیم کی باتیں قیاس آرائیاں قرار دے دی۔ حکومت نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا حتمی فیصلہ پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی۔ ANP کے ایمل ولی خان نے کہا پتہ نہیں 27ویں ترمیم آئے گی یا نہیں۔ پیپلز پارٹی کی 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق اظہار لا علمی۔ PTI نے آئینی ترمیم کے خلاف ایک بار پھر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت 2 نومبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ PTI کا آئینی ترمیم کے خلاف ایک بار پھر احتجاج کا اعلان۔ پتہ نہیں 27ویں ترمیم آئے گی یا نہیں۔ ایمل ولی خان نے کہا آئینی ترمیم پر JUI نے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس طلب کر لیا۔ حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق کمیٹی آئینی ترمیم کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی کی قیادت سینئر سیاستدان سید خورشید احمد شاہ کریں گے۔ کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی شامل ہوگی۔ حکومت نے ابھی تک ترمیم پیش کرنے کا کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ تمام جماعتوں کے مکمل اتفاق رائے سے ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حکومت نے ترمیم پیش کرنے کا کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ تمام جماعتوں کی اتفاق رائے سے ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تردید، قیاس آرائیوں سے گریز کی ہدایت۔ کہا 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی، اس پر عمل درآمد ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں، قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی 27ویں آئینی ترمیم کی تردید، کہا کہ آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں ہے، قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی قیاس آرائیوں سے گریز کا اعلان، کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی، عمل درآمد ہو چکا ہے، 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں، اس قسم کا کام ابھی تک کسی طرف سے شروع نہیں ہوا۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات پہلے بھی چلتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا PTI والے کئی مہینے سے احتجاج کا کھیل رہے ہیں تو کھیلتے رہیں۔ بشرا بی بی کا اسلام آباد یا لاہور میں گھر ہے، وہاں رہتی، وہ پشاور کیوں چلی گئی ہیں؟ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، میں کوئی اس قسم کا کام ابھی تک تو کسی طرف سے بھی کوئی شروع نہیں ہوا۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات پہلے بھی چلتے رہے ہیں۔ اب امریکہ میں جو رائٹس ہوئے تھے پچھلے الیکشن سے پہلے، ایسے 4 سال قبل جو ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے اسپیشل کورٹس بنائے۔ احتجاج کھیل رہے ہیں پچھلے کئی مہینے سے، تو کھیلتے رہیں، کوئی نہیں۔ باقی آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہ سارا کچھ فرنٹیئر میں کیوں ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ بھی جو ہیں وہ فرنٹیئر میں چلی گئی ہیں۔ فرنٹیئر کا ویسے وہ PTI والے کہتے ہیں کہ جو ہے اپ ڈیٹ ہوا ہے سافٹ ویئر جو ہے چیف منسٹر کا، اب بیگم صاحبہ بھی وہاں پہ چلی گئی ہیں۔ یہ کس طرف یہ اشارے مل رہے ہیں؟ کوئی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کے نام طلب کر لیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سے 2 ارکان کے نام طلب کیے گئے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سے 4 ارکان جوڈیشل کمیشن کے رکن مقرر ہوں گے۔ PTI پارلیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی۔ PTI کی سیاسی کمیٹی نے کمیشن کے لیے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کرنے پر اتفاق کیا۔ وزارت قانون و انصاف کی جانب سے وضاحت میں کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 175A(2) کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 13 ممبران پر مشتمل ہے۔ جوڈیشل کمیشن اپنے پہلے اجلاس میں آرٹیکل 191A کے تحت آئینی بینچز تشکیل دے گا۔ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سب سے سینئر جج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ایک بار پھر وفاقی اور پنجاب حکومت کو دھمکی۔ کہتے ہیں بانی PTI کو مناسب کھانا نہیں دیا جاتا، بجلی بند کی جاتی ہے، اگر پھر سے یہ شکایت آئی تو پورے پاکستان کو بند کر کے وفاقی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے بانی PTI سے غداری کی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کی بجلی بند کی گئی یا کی جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی، پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر جن لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے، چاہے یہ پیسے لے کے بکے ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں۔
چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز نے شرکت کی، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے فل کورٹ اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں زیر التواء مقدمات میں کمی کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس 2 دسمبر کو دوبارہ ہوگا۔ جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت 2.5 گھنٹے طویل فل کورٹ اجلاس۔ زیر التواء مقدمات میں کیسے کمی کریں، کیس مینجمنٹ پلان ترتیب۔ فل کورٹ اجلاس کے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں بیک لاگ میں کمی اور زیر التواء کیسز پر غور کیا گیا۔ ججز نے زیر التواء مقدمات نمٹانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مینجمنٹ پلان 1 ماہ کے بعد 3 ماہ اور 6 ماہ تک بڑھانے کی تجویز دی۔ اجلاس میں کرمنل اور سول کیسز کو 2 اور 3 رکنی ماہر بینچز کے سامنے رکھنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 59,191 کیسز زیر التواء ہیں۔ چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس میں شریک ججز کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس میں سعودی عرب سے ویڈیو لنک کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے۔ کیس مینجمنٹ پلان کا جائزہ لینے کے لیے 2 دسمبر کو فل کورٹ اجلاس دوبارہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں جلسوں کے شیڈیول سمیت احتجاجی تحریک کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق قومی اسمبلی کے موجودہ اجلاس 26ویں ترمیم اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہم ہر جگہ جلسے کریں گے، فرنٹ فٹ پر کھیلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو زبردستی پشاور لے کر جانے والی بات جھوٹ ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، وہ کسی پارٹی کے اجلاس میں نہیں بیٹھی۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کرنے والے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہمارا کروڑوں عوام سے تعلق ہے۔ اپنے ممبران کو یقین دلایا کہ میں ان کے لیے ہر لمحہ حاضر ہوں، بانی پی ٹی آئی تک تمام باتیں پہنچاؤں گا۔ اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف قائم سیاسی مقدمات کی پیروی کے لیے قانونی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ یہ طے کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ناحق قید کے خلاف بھرپور اور مؤثر احتجاج جاری رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق جن ارکان نے پارٹی سے غداری کی ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ایسے ارکان کے خلاف تادیبی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری میں صلح کرا دی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا فواد چودھری اور فیصل چودھری کا معاملہ دیکھیں۔ فیصل چودھری نے ٹویٹ کیا وہ مجھ سے آ کر ملے۔ فواد چودھری کو اپنا لائے عمل طے کرنا ہوگا۔ فیصل چودھری بولے کچھ غلط فہمیاں تھیں، بانی پی ٹی آئی نے ان کو دور کرنے کا کہا۔ پارٹی میں تلخیاں پیدا کرنے والی باتیں کسی بھی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس لیگل ذمہ داریاں ہیں، میں انہی کو نبھاتا ہوں۔ فواد چودھری نے کہا ہے 570ویں بار انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ کیا ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ اگر ہم دہشت گرد ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ دہشت گردوں کو ووٹ دے رہے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کارکنان گرفتار ہوں، لیڈرشپ تو گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ان کے پاس بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سیاست میں آئیں۔ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر میں لانے کی۔ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ہم تو نہیں جانتے باقی کسی کو۔ عمران خان کہہ دے ہمیں شٹ اپ کہہ دے، ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن اس کی رہائی کی بات تو کوئی کرے۔ 100% بشرا بی بی اور علیمہ خان سے میں اپیل کرتا ہوں آپ بالکل جو ہے وہ سیاست میں بھی آئیں، وہ آپ اس پارٹی کو قیادت بھی دیں اور آ کے عمران خان کو باہر نکالنے کی حکمت عملی بنائیں۔ پنجاب پر حملہ کرنے والے بھی آخر میں ہم ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں سیاسی مخالفین پر وار، کہاں سیاست اور گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ تحریک انتشار کے دور میں سٹاک مارکیٹ زمین کے نیچے دب گئی تھی۔ مریم نواز نے کہا گندم نہ خریدنے پر مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈائریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں، بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے، کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی بلیک میلر نہیں ہے، کہ کسان بھائیوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ ملے اور ان کو کسی آڑتی اور کسی مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے۔ دوسرے ممالک کا جو اعتماد ہے پاکستان پہ وہ بحال ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟
آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی حکومت ہے. خالی سیاسی نعرہ نہیں ہے. سیاسی نعرے لگا کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جاؤ تو اس سے کسان کا پیٹ نہیں بھرتا, اس سے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. ہم پچھلے 5 سال میں نالائقوں کی حکومت میں, دہشت گردوں کی حکومت میں جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا, اس کو 40 سال بھی کم تھے بھرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ارسا کے غلط فیصلے کے خلاف ہم CCI میں گئے. ڈپٹی وزیر اعظم اور دیگر کو فیصلہ واپس لینے کے لیے خط لکھا. انہوں نے کہا نگراں حکومت کا آپشن آئین سے ہی نکال دینا چاہیے. نگراں حکومت کی وجہ سے کئی معاملات میں وقفہ آ جاتا ہے. ماضی میں ایک خط نہ لکھنے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزرائے اعظم گھر بھیجے گئے. 27ویں آرمی ترمیم کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ اگر ہے کہ نہیں ہے, مجھے بالکل علم نہیں ہے. میں تو میڈیا سے سنا ہے, اور کیا اگر ہے, پہلی بات تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کے کیا خد و خال ہے مجھے نہیں پتا. لیکن یہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں خرابی کیا ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا, آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, تو ایسی کسی چیز جس سے لوگوں کا حق سلب ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. ہمیں تقریباً 2.5 سال سندھ میں کوئی بھی کیس پولیو کا نہیں آیا تھا, لیکن بہت تشویش کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس سال پورے ملک میں 41 کیس آئے, جن میں سے 12 سندھ میں بھی ہیں, اور یہ سندھ کے شکارپور, کراچی, حیدرآباد, جیکاباد, سجاول, سانگڑ اور میرپور خاص ضلعوں میں ہیں. بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی PTI کو 20 دن فسطائیت میں رکھا گیا. 10 دن بعد 1.5 گھنٹے کے لیے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی. یہ لوگ خوف میں تھے کہ بانی PTI کسی کو کچھ کہہ نہ دیں. نورین خان نے کہا کہ بانی PTI سابق وزیر اعظم تھے, ان کو مینول کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے تھیں جو نہیں دی گئیں. اس ملک میں ظلم کا نظام چل رہا ہے, ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. 3 اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو بالکل اس فسطائیت میں رکھا ہے. 10 دن کے بعد ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے باہر اجازت ہوتی تھی اس سیل میں سے نکلنے کی. یہ خود خوف میں ہے کہ عمران خان کچھ کہہ نہ دیں کسی کو. ان کو جو سہولیات ملنی چاہیے تھی وہ بھی انہوں نے نہیں تھی ان کو. وہ ایک سابق وزیر اعظم تھے. ظلم کا نظام چل رہا ہے, ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. بیرسٹر سیف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹک ٹاک پر ترقی کی منازل طے کرنے والی لاہور کی کلئی کھل گئی. دنیا کا آلودہ ترین شہروں میں ٹاپ پوزیشن پر آ گیا. مریم نواز جھوٹ کا سہارا لے کر سیاست کرتی ہیں. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ اپنے گھر لاہور کی یہی صورتحال ہے, باقی صوبے اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہو. جعلی صوبائی اور وفاقی حکومت کی ترقی صرف اشتہارات کی حد تک محدود ہے. جعلی حکومت نے پنجاب سمیت پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے. جعلی راجکماری کی تمام تر توجہ PTI کارکنوں کی پکڑ دھکڑ پر ہے. پنجاب میں سرکاری ہسپتالوں سمیت تمام ادارے دیوالیہ ہو چکے ہیں. دوسری جانب ملک معاشی بحرانوں نے گھیر لیا ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے سندھ بھر میں منشیات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. جہاں منشیات فروخت ہوگی وہاں کارروائی کریں گے. کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے نہیں چھوڑا جائے گا. آئس کرسٹل کے استعمال کے بعد لوگ زومبے کی طرح رد عمل دیتے ہیں. قانون پاس کر لیا. اینٹی نارکوٹکس کسی بھی شہر میں کارروائی کر سکتی ہے. تحقیقات کریں تو پتہ چلتا ہے اس کا اسمگلر اسلام آباد یا کسی اور شہر میں ہے. ہم سب نے مل کے جہاد کرنا ہے. اگر میں اکیلا کہہ دوں کہ میں اکیلا جی منشیات کا خاتمہ کر سکتا ہوں تو میں مانتا ہوں میں نہیں کر سکتا. میں مان رہا ہوں میں نہیں کر سکتا جب تک آپ سب لوگوں کا ساتھ نہیں ہوگا. آپ سب اور ہم سب ایک ٹیم کے طریقے سے کام نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا میس بہت بڑھ چکا ہے. ویسے چیزیں کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتی ہیں, یہ میس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ نے منشیاتوں کے نام لیے سر, اس میں سب سے بڑے میں بڑا جو خطرناک چیز ہے وہ ہے میتھ کرسٹل اینڈ آئس, جس کو مظفر آباد میں 4 روزہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کشمیر اختتام پذیر ہو گئی, جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی. دیکھتے ہیں مظفر آباد سے یہ رپورٹ. پاک فوج اور حکومت آزاد کشمیر کے تعاون سے 4 روزہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئی. ورکشاپ میں نامور شخصیات نے تعارفی نشستوں میں شرکت کی. تقریب کے اختتام پر لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. 4 روزہ ورکشاپ کا مقصد قومی سلامتی کی بنیاد, سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ توانائی, خوراک, ماحولیاتی, انسانی و معاشی سلامتی سمیت مسئلہ کشمیر سے آگاہی تھی. ورکشاپ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور حکومت آزاد کشمیر کے تعاون سے جاری ورکشاپ وقت کی اہم ضرورت ہے. نیشنل
نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کشمیر میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسٹیک ہولڈر سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ 4 روزہ ورکشاپ کے اختتام پر مہمان خصوصی نے شرکا میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کشمیر کے اختتام پر شرکا نے اعادہ کیا یہاں سے حاصل ہونے والے تجربے اور علم سے مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست میں امن و امان صورتحال قائم کرنے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کریں گے۔ اسپین میں پاکستانی قونصلیٹ بارسلونا کے دفتر میں بلیک ڈے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ قونصل جنرل مراد علی وزیر کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی، اوورسیز پاکستانیوں نے تصویری نمائش میں شرکت کی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں قونصلیٹ کے دفتر میں بلیک ڈے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ قونصل جنرل آف پاکستان مراد علی وزیر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے اور انسانیت سوز مظالم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے یکسر محروم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتا رہے گا۔ فرانس میں پاکستانی سفارت خانے میں کشمیر کے یوم سیاہ کے موقع پر خصوصی سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار میں بھارت کی مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس موقع پر سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن جموں کشمیر کے تنازع کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہش کے مطابق پرامن حل پر منحصر ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر کوثر تقدیس گیلانی نے بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں تمام کشمیریوں خصوصاً خواتین اور بچوں کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ مقررین نے عالمی برادری اور میڈیا سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے مظالم، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔